بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی نور الہدیٰ کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم باب سجود السہو آج پڑھیں گے۔ تو پیچھے بھی اس کا بیان ہوا تھا جب ہم واجبات نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر بھی اس کا میں نے کچھ ذکر کیا تھا۔ بہرحال اس کے مسائل پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں باب سجود السہو، یہ سہو کے سجدوں کا باب ہے۔ یجب سجدتان بتشہد و تسلیم لترک واجب سہوا وان تکرر، دو سجدے واجب ہیں، ایک تشہد اور سلام کے ذریعے۔ کیوں واجب ہیں؟ لترک واجب، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں۔ سجدہ سہو کیوں واجب ہوتا ہے؟ ایک واجب یا ایک سے زائد واجب چھوٹ جائیں، لیکن وہ چھوٹنا بطریق عمد نہ ہو بلکہ بطریق سہو ہو، بھولے سے چھوٹ جائے، بھولے سے ترک ہو جائے، تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ترجمہ دوسری بات سماعت کر لیں کہ دو سجدے واجب ہیں تشہد اور سلام کے ساتھ، واجب کو سہون چھوڑنے کی وجہ سے۔ سہون مطلب بھولے سے۔ سجدہ سہو کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عبارت ہوگی۔ وَإِن تَكَرَّرَ، اگرچہ وہ جو واجب ہو وہ تکرار کریں، یعنی بار بار واجب چھوٹے، بھولے سے چھوٹے، ایک ہی رکعت کے اندر دو تین واجب چھوٹ جائیں، تو بھی کیا ہوگا؟ وہ بندہ ایک ہی سجدہ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ دو واجب چھوٹ جائے تو دو بار سجدہ سہو کریں، یا تین واجب چھوٹتے ہیں تو تین بار سجدہ سہو کریں، ایسا نہیں ہے، صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ تَرَكَهُ عَمَدًا أَثِمَ وَوَجَبَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ لجبر نقصها، ان کان ترکہ عمدا اثم ووجب اعادت الصلاۃ لجبر نقصها، اگر وہ بندہ چھوڑتا ہے اس کو، واجب کو، ترکہ کے اندر جو وہ ضمیر ہے اس کا مرجع ہے واجب، اگر وہ بندہ چھوڑتا ہے واجب کو جان بوجھ کر، عمدن مطلب جان بوجھ کر، تو عاصمہ گناہگار ہوگا، اور نماز کا اعادہ کرنا اس پر واجب ہوگا، نماز دوبارہ پڑھے گا وہ، اگر وہ جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑتا ہے۔ کیوں پڑھے گا؟ لے جبر نقصیا، نماز کے نقص کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک چیز چھوڑ رہا ہے، گویا کہ نماز کو ہلکی چیز سمجھ رہا ہے، تو یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دوبارہ نماز لوٹانا ہوگی، اس پر لازم ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اور اس میں اندر سجدہ سہو نہیں کرے گا، ولا یسجد فی العمد للسہو، اور سجدہ سہو نہیں کرے گا جان بوجھ کر چھوڑنے میں۔ اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ چھوڑتا ہے کسی چیز کو، واجب کو، تو سجدہ سہو نہیں کرے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ لا یسجد، سجدہ سہو نہیں کرے گا، فی العمد، عمدن واجب چھوڑنے میں، لسہو، سہو کے لیے سجدہ نہیں کرے گا۔ اب قول بیان کریں قیلہ کے ساتھ، تو یاد رکھیں جو بھی قول قیلہ کے ساتھ بیان کیا جائے نا، تو وہ عموماً ضعیف ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بیان کیا ہے تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قیلہ، کہا گیا ہے کہ الا فی ثلاث ترکل، الا فی ثلاث، کہ تین جگہ ایسی ہیں جہاں پر سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، اگرچہ عمدن کوئی چیز چھوڑی جائے
وہاں پر بھی سجدہ سہو کیا جائے گا، الا فی سلاسل، مگر 3 جگہوں میں سجدہ سہو کیا جائے گا، اگرچہ اس کو آمدن چھوڑا جائے۔ پہلی چیز ہے ترک القعود الاولی، پہلے قاعدے کو ترک کرنا۔ اگر کوئی بندہ 3 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر 2 قاعدے ہوتے ہیں نا، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ۔ تو اگر کوئی بندہ پہلا قاعدہ اولا ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، تو سجدہ سہو کرے گا، لیکن مختار بات یہ نہیں ہے، مفتہ بھی بات یہ نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو مطلقاً نماز نہیں ہوگی، دوبارہ لوٹانا ہوگی اس کو۔ صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں او تاخیر سجدتن من الرکعت الاولی الى آخر الصلاۃ، اس کا پہلی رکعت سے اس بندے کا تاخیر ہو کے اندر رہے، اس بندے کا نمازی کا ایک سجدے کو، پہلی رکعت کے ایک سجدے کو آخری آخری نماز میں لے کر جانا، آخر نماز میں مؤخر کرنا، یہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے جان بوجھ کر تو یہ بھی، اس صورت میں بھی وہ بندہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی جو 3 جگہوں کا جو قول کیا گیا ہے تو یہ قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ضعیف بات ہے، مفتہ بھی اور مختار مذہب یہ نہیں ہے۔ او تاخیر ہو سجدتن من الرکعت الاولی الى آخر الصلاۃ، پہلی رکعت سے آخری رکعت تک یوں سمجھ لیں کہ بندہ ایک سجدہ پہلی رکعت کے اندر نہیں کرتا، پہلی رکعت کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے اور ایک کرتا ہے آخری رکعت میں سجدہ کرتا ہے، یعنی آخری رکعت کے اندر اس کو 2 سجدے کرنے تھے، اس نے 3 کیے، کیونکہ پہلی رکعت کے اندر اس نے 2 کیے تھے، پہلی رکعت کے اندر اس نے 1 کیا تھا، تو ایک کو اس نے کیا کیا، ٹرانسفر کر دیا آخری رکعت کے اندر، منتقل کر دیا، اور وہ اس صورت میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا ہے، یہاں کی مختار بات یہ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ تفکرہ و تفکرہ عمدن حتی شغلہ عن رکن، وہ سوچتا رہا، سوچنا اس کا، تفکرہ اس کا سوچنا، جان بوجھ کر سوچنا، نماز کی حالت میں وہ جان بوجھ کر سوچتا ہے، حتی شغلہ عن رکن، یہاں تک کہ وہ ایک رکن ادا کرنے سے مشغول ہو گیا، وہ کھڑا تھا قیام کی حالت میں، وہ سوچتا رہا، جان بوجھ کر سوچتا رہا، سوچتا رہا، اور جو ہے وہ ایک رکن ہی اس کا پورا ہو گیا، مثلا رکوع تھا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ رکوع بھی ہو گیا، تو اس صورت کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ 3 جگہیں یہ بیان کی نا، پہلی وہ قاعدے والی، دوسری وہ رکعت کے اندر سجدے کو منتقل کرنے والی، تیسری یہ جان بوجھ کر سوچنے والی، تو ان 3 جگہوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کرے گا، قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہ نہیں ہے۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی بھی چیز ترک کرتا ہے تو سجدہ سہو نہیں دے گا، بلکہ نماز دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز کے اندر کوئی حرکت نہیں کرنی۔ ہاں بھولے سے کوئی رہ جائے، بھول چوک انسان سے ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اب سجدہ سہو وہ بندہ کرے گا کیسے، تو کہتے ہیں یسن الاتیان بسجود السہو بعد السلام، 2 سجدوں کرنا، 2 سجدے سہو کے کرنا سنت ہے سلام کے بعد، یعنی آخری رکعت کے اندر بیٹھیں گے تو جیسے ہی تشہد اس نے پورا کیا اور پھر وہ سجدہ ایک طرف سلام پھیرے گا اور پھر سجدے کرے گا دوبارہ، یسن الاتیان بسجود السہو بعد السلام، سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا یہ سنت ہے، پیچھے سے ترجمہ،
وَيَكْتَفِي بِتَسْلِیمَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَمِینِهِ فِی الْأَصَحِ، اور کافی ہے ایک سلام کے ذریعے سیدھی طرف سے، فی الْأَصَحِ اصح قول کے مطابق، اصح قول کے مطابق اگر وہ اپنے سیدھی جانب دائیں جانب صرف سلام پھیر دے ایک ہی، تو یہ بھی کافی ہے۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی جانب سیدھی جانب ایک ہی بار میں سلام پھیرتے ہیں، پھر سیدھے ہو جاتے ہیں سجدہ کرنے کے اندر، تو یہ بھی درست ہے، اصح قول بھی اسی کو قرار دیا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔